ان کو ہوش، ان کو اپنی ہوش نہیں ہے دوسری دلچسپیوں سے. وہ یورپ اور امریکہ کے عیش و عشرت سے آنکھیں بند کر کے اپنے مفادات سے منہ موڑ کے کیوں وقت ضائع کریں جماعت احمدیہ کے متعلق یک طرفہ باتیں پڑھنے میں. اور جو ڈپلومیٹک سروس میں رہ گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ باہر احمدیوں میں ہوتا کیا ہے، اس قسم کے لٹریچر کی حیثیت کیا ہوتی ہے. صرف ایک سرسری سا ان کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ ٹائٹل آ گیا اور بس ختم، اور یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ جماعت احمدیہ بھی وجود ہے، اس کی توجہ کرو. اس سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں. یا پھر وہ جلتا ہے تو کوئی چائے گرم کر دیتا ہوگا یا ہاتھ سینک دیتا ہوگا، تو وہ بھی اب کر رہے ہیں. یعنی نہایت گندا مکروہ شکل کا لٹریچر باقاعدہ حکومت وقت کی طرف سے خرید کر کے باہر کی ایمبیسیز کو بھجوایا جا رہا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم عظیم الشان کارنامے کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جواب دیا جائے گا. تیار ہو چکے ہیں جواب. اور جہاں تک خطبات کا تعلق ہے اس میں تو بہت سی ایسی ضروریات پیدا ہوتی رہتی ہیں کہ تسلسل لازماً توڑنا پڑے گا. لیکن جہاں تک خدا توفیق دے، کچھ حصہ خطبات کی شکل میں اور کچھ حصہ نسبتاً لمبی تقریروں کی صورت میں بیان کروں گا. اور وہ جو موقع ہاتھ سے نکل گیا تھا کہ ساری دنیا تک اپنی بات ایک مناظرے کی شکل میں پہنچائی جائے اور یہ بتا کر پہنچائی جائے کہ حکومت پاکستان کا یہ مطلب تھا، یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں یا غیر مسلم سمجھتے ہیں. وہ وجوہات تو ہم بتا ہی نہیں سکتے تھے، ہمارے قانون نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے اور ہم اپنے وعدے کے پکے ہیں، اس لیے مجبور تھے، ہم نہیں شائع کر سکتے تھے. اب اس پر حکومت کی مہر لگ گئی ہے. اپنا موقف انہوں نے بتا دیا، اب ہمارا موقف جو ہے وہ ہم ہی بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جس رنگ میں چاہیں گے بتائیں گے، ساری دنیا کو بتائیں گے، ہر زبان میں بتائیں گے. یہ تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، حیثیت ہی کوئی نہیں ان کی. دلائل کے سامنے اگر ٹھہرنا ہوتا تو اپنے ملک میں نہ ہمیں موقع دے دیتے. دلائل کے سامنے ٹھہرنے کا اگر حوصلہ ہوتا تو کتابیں ضبط کرنے کی کیا ضرورت تھی، اخبار بند کرنے کی کیا ضرورت تھی، پریسوں کو تالا لگانے کی کیا ضرورت تھی. بزدل قوم ہے، ان کے تو پاؤں ہی کوئی نہیں. ادنا سی بھی ضرورت ہوتی تو جماعت کو موقع دیتے کہ وہ بھی جواب دیں. لیکن موقع تو ہم سے چھین نہیں سکے. ہم تو ہر جگہ پہنچائیں گے اس جواب کو، اور پاکستان میں بھی پہنچائیں گے. اب دیکھیں گے اسے انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی دنیا کی طاقت جماعت احمدیہ کی ترقی کو روک نہیں سکتی، کیونکہ خدا کی قائم کردہ جماعت ہے. رہا یہ سوال کہ یہ جماعت احمدیہ کے یہ حالات کب تک رہیں گے، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے، اس کے متعلق تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن میں صرف اتنا کہہ کر یہ اب آج کا خطبہ، آج کا خطاب ختم کروں گا کہ بعض لوگوں کے خطوں سے کچھ مایوسی کا سا رنگ جھلک رہا ہے جو مجھے بہت تکلیف دیتا ہے. مایوسی نہیں کہنا چاہیے، مایوسی کے سوا کوئی نام ہونا چاہیے. وہ مایوس تو نہیں ہے خدا کی رحمت سے، لیکن نتیجہ جو نکل رہے ہیں اس میں بہت جلدی کی جا رہی ہے، عجلت سے کام لیا جا رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ تقدیر ہے یہ گزشتہ مخالفتوں سے اس رنگ میں بھی مختلف ہے کہ اب غالباً اس ملک سے ہمارے مرکز کو ہجرت کرنی پڑے گی، اور ایک لمبا عرصہ ہے مشکلات کا. اور وہ ساتھ یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں عظیم الشان فتوحات ہوں گی جیسا کہ ہمیشہ ہوتی آئی ہیں. لیکن یہ نتیجہ بہت جلدی نکال لیا گیا ہے. میں تو بالکل یہ نتیجہ نکالنے پر رضامند نہیں. تاریخ دہرایا کرتی ہے اپنے آپ کو، لیکن ضروری تو نہیں کہ لفظاً لفظاً دہرائے، وہی شکلیں، وہی صورتیں، وہی نام 100% ظاہر ہو جائیں. دہراتی ہے اصولوں کے طور پر، اور وہ اصول قرآن کریم نے محفوظ فرما دیے ہیں. وہ اصول تو ضرور دہرائے جائیں گے کیونکہ وہ سنت اللہ کہلاتے ہیں اور سنت انبیاء بن جایا کرتے ہیں. لیکن ان اصولوں کے نقوش مختلف بھی ہو سکتے ہیں، جو عملاً جس طرح وہ جاری ہوں ان کی شکلیں بدل سکتی ہیں. اور پھر یہ فیصلہ کر لینا کہ اب یہ واقعہ یوں ظاہر ہو گیا ہے، یہ تو جب تک اللہ تعالیٰ خود خبر نہ دے دے واضح طور پر، یا تقدیر اس کا کھل کر سامنے نہ آ جائے کہ اسے تسلیم کیے بغیر چارہ نہ ہو، اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. خدا کی کسی تقدیر سے ہم نہیں ڈرتے، خدا کی کسی تقدیر سے ناراض نہیں ہو سکتے.
لیکن اس کے باوجود میں اس لیے آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ جلدی نہ کریں اس فیصلے میں، کیونکہ جب آپ یہ فیصلہ کریں گے تو آپ کی دعاؤں میں کم ہمتی آ جائے گی، آپ کی دعاؤں کی بے قراری کچھ کم ہو جائے گی، آپ سمجھیں گے کہ لمبا معاملہ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہوتا آیا ہے اس طرح۔ اور وہ جو بےتابی اور بے قراری کی دعائیں تھیں ان میں وہ شدت نہیں رہے گی، یہ بڑا نقصان ہے۔ اس لیے تقدیر تو وہی چلے گی جو خدا کی تقدیر ہے، اس کو تو آپ نہیں بدل سکتے، لیکن اپنی دعاؤں اور التجاؤں کا حوصلہ نیچا کرتے ہیں۔ سپاہی تو وہ ہوتا ہے جو آخر وقت تک میدان میں لڑتا رہتا ہے اور سینے پہ گولی کھاتا ہے۔ تو ہم خدا کی تقدیر سے تو نہیں لڑ سکتے، لیکن خدا کی تقدیر نے خود ہی ہمیں اپنی تقدیر کے مقابلے کا ایک گر بھی سکھایا ہوا ہے، اور وہ ہے عاجزانہ دعائیں۔ اور عاجزانہ دعاؤں کی تقدیر بھی ایک الگ تقدیر ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تقدیر بعض دفعہ ایسی قوی ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے میں اپنی دوسری تقدیر بدل لیا کرتا ہوں اور دعاؤں کی تقدیر کو غالب کر دیا کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عظیم الشان معجزہ عرب میں رونما ہوا، اس کا تجزیہ فرمایا وہ یہی تھا کہ قوم نے جو سلوک کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس کا نتیجہ تو صرف یہ نکلنا چاہیے تھا کہ ساری قوم ہلاک ہو جاتی اور تہ بالا کر دی جاتی۔ نوح کی قوم سے زیادہ وہ اس بات کی سزاوار تھی کہ ایک فرد بشر بھی ان مخالفین میں سے باقی نہ چھوڑا جاتا۔ وہ جو طائف کے بعد واقعہ گزرا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا، اس میں یہی تو حکمت ہے جو ظاہر کی گئی ہے کہ ہر گندے سلوک پر خدا کی تقدیر یہ چاہتی ہے کہ ان کو ہلاک کر دے، لیکن اے محمد تیرے دل کی آرزو بھی ایک تقدیر بنا رہی ہے خدا کے نزدیک، تیری عاجزانہ دعائیں اور التجائیں بھی ایک تقدیر بنا رہی ہیں، اور وہ بھی خدا کی تقدیر ہی کا حصہ ہیں۔ اور میرے نزدیک تیرے جذبات، تیری دعائیں ہر دوسری تقدیر سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اس لیے تیرے منشا کے بغیر، تجھ سے پوچھے بغیر کہ اس قوم کے ساتھ میں کیا سلوک کروں، میں اپنی دوسری تقدیر ظاہر نہیں کروں گا۔ لیکن دوسری تقدیر کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اگر تیرا دل چاہتا ہے، اگر تو اتنا بیزار اور دکھی ہو چکا ہے کہ ان کو مٹانے پر آمادہ ہو گیا ہے، تو میں اپنے فرشتوں کو حکم دوں گا اور وہ دو پہاڑوں کو اس طرح اکٹھا کر دیں گے کہ ہمیشہ کے لیے طائف کی بستی کا نشان دنیا سے مٹ جائے گا۔ یہ تو ایک ایسا واقعہ تھا جو مخفی تقدیر الہی کے اظہار کے طور پر ہمارے سامنے آیا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اسی وقت تو خدا کو پیارے نہیں تھے، صرف وہی ایک دور تو نہیں تھا جس میں آپ نے دکھ اٹھایا اللہ کی راہ میں، ہر آن آپ کے دل پر ایک قیامت ٹوٹا کرتی تھی، ہر روز وہ خدا کی خاطر اپنی جان قربان کرتے چلے جاتے تھے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اب تو ہر روز مرتے تھے خدا کی خاطر اور ہر روز خدا کی طرف سے زندہ کیے جاتے تھے، اس لیے یہی وہ تقدیر تھی جو مسلسل جاری رہی ہے، اور اس کے مقابل پر آپ کی دعائیں بھی مسلسل جاری رہی ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بالآخر محمد مصطفیٰ کی دعاؤں کی تقدیر غالب آ گئی اور آسمان پر سنی گئی، اور وہ قوم